کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے تھے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا۔ امام مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے کی، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں۔ وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا۔ جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پونچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس۔ ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا۔ داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے، اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے۔ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے، وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو۔ آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے۔ یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟
یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نافذ کرنے، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا، یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا، اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں، یا اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں، ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے، اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پروموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے، نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں، یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں، جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ، اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے، تو کہنے لگے حضور نہ تو رسموں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں گا اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں، امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ کسی پارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا۔
اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا۔ وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک، سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں بس موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا۔ بھائی یاری تیری سونا پر ازمیشاں بھی تیری آگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے ہیں، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، وہ مادرزاد ولی ہے جی، لاڈلا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے جس کو درد ہو، جس کو آزمائش ہو، جس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا؟ ظہر کے وقت، ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ان تے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا،
گل پہنے تاج گدائی او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے لیے. پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی. بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ دیسیاں بیویوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کو سکھاؤ. اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامن کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیتے ہیں. میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں. میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا ہے، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5,000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے. تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے. تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں. جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی. وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں. ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے. دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے. میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. تو اگر مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ، ہمارے